سجاوٹ کے اوپر یہ دبا کر بیٹھ گئے ہیں، پردہ ڈال دیا ہے اور پھر خوش ہیں کہ ہماری زندگی بن رہی ہے اور ہم جنتی ہو جائیں گے۔ حضرت نے یہی فرمایا تھا کہ 11ویں کی نیاز کرو، جاری رکھو، بیوی کی سہانت ہو، اور اس کے بعد پھر یہ زیارتیں آتی ہے، غوث کو پکارو، ان کے نام پر چڑھاوے چڑھاؤ، اس کے بعد پھر دنیا میں بھی خون برسے گا اور اس کے بعد یہ تم کو اپنے ساتھ جنت میں لے جائیں گے، تمہارے بغیر نہ جائیں گے۔ یہ آج کا دین ہے، یہ قرآن و حدیث کا دین نہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ دیکھو میں دو چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں، یہ قرآن اللہ کی کتاب ہے اور یہ میری سنت ہے۔ بس انہوں نے قرآن کو بدلا، اگر یہ تفسیر نہ کرتے، قرآن ہر جگہ توحید سے بھرا ہے، جن کی تفسیر نے اس میں شرک داخل کر دیا۔ سنت ہے جگہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو بتاتی ہے، انہوں نے اس کے اندر اس کی تفسیر بیان کر کے بدعتیں بھری ہے۔ آج دیکھو ہر طرف بدعتوں کا بھی زور ہے، شرک تو ہے ہی، اب کیا ہوئے بدعتوں کا کیا حضرت بلال حبشی نے جب اذان شروع کی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ان کے کانوں میں پڑنے والی آواز تو اللہ اکبر سے پہلے کبھی نہیں انہوں نے یہ دونوں سلام پڑھا۔ دوسرا کے موقع ہے حضرت اللہ ابن عمر کی روایت کہ ان کے پاس ایک صاحب بیٹھے ہوئے تھے، ان کو چھینک آئی، انہوں نے کہا الحمدللہ والسلام علی رسول اللہ، کہ الحمدللہ اور سلام کی ہو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ حضرت عبداللہ ابن عمر نے سننے کے بعد کہا اس کے آگے یہ بھی تو وہاں دے اللہ ابھی قومی، یہ بھی تو کہیں کہ تیرے باپ کے اوپر تیری ماں کو سلام کی۔ اس انداز سے کہا تھا وہ گھبرا گئے اور انہوں نے کہا کہ اس سے کیا غلطی ہوئی شیخ، میں نے سلامتی کی بات کی ہے۔ کہا ہاں سلامتی کی بات جب موقع ہوتا تھا ہم بھی کہتے سلام السلام، لیکن اس موقع پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے الحمدللہ بتایا ہے، تم نے اپنی طرف سے کہا نہیں۔ اس کا مطلب یہ کوئی کہے یہ اچھا ہے، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ ہی جاننے والے علم والے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم نہیں تھی تو یہ بدعت ہے، اس وقت یہ کفر بن جاتی ہے اور آج دنیا میں ہر جگہ یہی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دے اور ہمیشہ ایک نماز کے بعد ایک مرتبہ بھی انہوں نے مل کر دعا نہیں مانگی، لیکن یہ جو جمع کرنے والے ہیں ایسے مرتدیوں سے بات کہنے والے ہیں کہ یہ نبوت ہے، تم نے یہ نہیں کیا یہ کرو، یہ جمع کرتے ہیں روکتے ہیں اور جب تک مل کے یہ ہاتھ جا کر دعا نہ کر لے ان کا پیٹ نہیں بھرتا۔ قرآن کو بدلا، حدیث کو بدلا، سنت کو بدل ڈالا اور پھر امت ہے ان کو پیشوا مانتی ہے، ان کو لے کر چلتی ہے۔ اللہ فرماتا ہے کہ دیکھو کہ طاغوت کو جس نے دین بدلا ہے اس کو اپنا پیشوا اور کارساز اور اپنا بڑا امام مانے وہ کافر ہے۔ اللہ فرماتا ہے والذین کفروا اولیاءہم الطاغوت، یہ طاغوت کو اولیاء بنائے، جس نے دین کو بدلا ہے ان کو اپنا رہنما بنائے، امام بنائے تو مالک کا فتویٰ لگتا ہے کہ وہ کافر ہے۔ اور مالک فرماتا ہے جو وَمَن يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِن بِاللَّهِ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَىٰ لَا انفصام لَهَا، اور جو ان طاغوت کفر کرے اور صحیح اسلام کے حلقے کو پکڑے تو اس سے مضبوط حلقہ پکڑا ہے۔ آج یہ امت ہے یہ کفر اور شرک میں پوری طرح سے شرابور ہے۔ آج اس کے یہاں سنت کا نام نماز بھی پڑھتی ہے، لیکن اللہ فرماتا ہے اگر ایمان کے ساتھ ایمان پکا نہ ہو تو میں عمل من الصالحات من ذکر او انثى وهو مؤمن، مالک نے بتا تمہارے یہ سر کو بار بار رکھتے رہو، 5 وقت 10 وقت رکھ دو، تم بھوکے پیاسے مرتے رہو، تم حج کے لیے ریگستانوں کو طے کاٹ ہم تمہارے کسی عمل کا لاکھوں تم صرف کر دو، ہمارے یہاں کوئی قیمت نہیں اٹھے گی۔ ہمارے یہاں قاعدہ یہ ہے وَمَن يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ مِن ذَكَرٍ أَوْ أُنثَىٰ وَهُوَ مُؤْمِنٌ، ہمارے ساتھ ہمارے دربار میں یہ ہے کہ نیک عمل کرنے والا اگر ایمان ہے اس کے اندر تب اس کی ہم قیمت اٹھائیں گے۔ اور آج یہ عقیدہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے، یہ غوث ہے، یہ قبریں ہیں، ان کے اندر رہنے والا سب کچھ جانتا ہے، یہ مشکل کشا ہے، اور پھر یہ نماز پڑھتے ہیں۔ اللہ فرماتا ہے ان کی نماز کا عالم یہ ہوگا کہ عاملۃ الناصبہ تصلیٰ نار حامیہ، یہ عمل بھی کریں گے تھک بھی جائیں گے لیکن آخر کار جہنم کی آگ کا ایندھن بننے والے ہیں۔ تو یہ ایک
مرضی، چاہے مانے اور چاہے رد کر دیں، بہرحال موت کی چٹکی مضبوط چٹکی ہے، جو پھر آگے بڑھے گی اور دامن زندگی کو مسل ڈالے گی، اور اس کے بعد پھر اللہ کا دربار ہے، خالص ایمان پر قیمت اٹھے گی، یا تو آگ لگے گی ایسی آگ کی مالک فرماتا ہے کہ کلما نضجت جلودہم بدلناہم جلودا غیرہا لیذوقوا العذاب، ایک کھال جل جائے ہم نئی کھال سے بدل دیں گے تاکہ عذاب میں اصلا کمی نہ آئے۔ مالک ہم ان کے بدن کے لحاظ سے آگ کا لباس کروا کر ہم پہنائیں گے، اور سب میں فوقروس حمیم، سر کھلا رہ جائے گا جہنم کا ابلتا ہو، اس کو جس کی گرمی کا کوئی اندازہ نہیں ہے، یہ سر کو جلوائیں گے، اور چاہے سب ہی ماضی بطور میں جلود وہ پیٹ میں سر کو چیرتا ہوا اترنے کے بعد ہاتھوں کو گلا ڈالے گا، جو کھان پر پھیلے گا وہ جھلسا دے گا، جو لہو مقابل الحدیث سورہ حج میں آتا ہے، اور اوپر سے مات پڑے گی گرم اور لوہے کے گردوں کے ساتھ۔ تو یہ وہ ہے ایک ایمان کے ساتھ یہ ظلم کر کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کے ساتھ پکار کر یا رسول مدد کر کے مسجدوں میں یا اللہ یا محمد لکھ کر یہ جو آج دنیا میں یہ شرک بیوپاری ہیں، یہ پوری امت کو جہنم کی آگ کا ایندھن بنانا چاہتے ہیں، کاش اللہ ان کو توبہ کی توفیق دے، مالک اس امت کے اوپر رحم فرمائے۔ وہ ہوگا اللہ کے نبی صلی بخاری اور مسلم کی حدیث میں بیان فرماتے ہیں کہ ایک وقت قیامت سے پہلے آ کے رہے گا کہ اس زمین کے اوپر صرف مومن زندہ ہوں گے، ایک کافر بھی نہیں ہوگا، اس لیے جزیہ ختم کر دیا جائے گا، سلیب ناپید ہوگی، خنزیر کا پتہ نہیں ہوگا، اور بخاری مسلم کی یہ دونوں کی حدیث ہے، مسلم میں ایک اضافہ ہے 7 سال اس زمانے میں ایسے گزریں گے کہ سارے مومن ہوں گے اور 2 مومنوں میں کوئی لڑائی، کوئی جھگڑا، کوئی حسد بات نہ پا سکے گا، اس کے بعد پھر شیطان کا وار ہوگا، پھر کو شرک کھا لے گا، ایک وقت آئے گا کہ ہوا چلے گی مالک کی طرف سے، اور جو مومن ابھی تک ہے کافر مشرک نہیں ہوئے ہیں ان کو وہ کہیں بھی ہو جا کر چھولے گی اور وہ بچ جائیں گے، اب جو کافر مشرک رہ سکتے ہیں یہ باقی ہوں گے، اللہ ان کے اوپر دنیا بے حساب بے انتہا نشاور کر ڈالے گا، اور یہ پھر گدھوں کی طرح سے ایک دوسرے پر پل پڑیں گے اور اپنی خرمستیوں میں یوں ہی مگن ہوں گے کہ پھر فکر کا کسور، اور پھر قیامت کا پہلا زلزلہ ہے، سور میں پھونک مار دی جائے گی۔ تو یہ بات ہے اپنی جان کو بچاؤ اللہ کے بندو، ایک ایمان کے اوپر تو سارا کچھ ہے، اس دنیا کی سرفرازی اور کامرانی انتم الاعلون ان کنتم مومنین، اگر مومن ہو جائے دنیا میں سرفرند کامگار ہو کے اور ہمیشہ کی جنتیں تمہارے قدموں کو چوم چوم کر خوش ہوگی، اور وہ دن آنے والا ہے کہ موت یہی قیامت کی کوئی پہلی گھڑی شروع ہو جائے گی، اس سے پہلے انتظام کر لو، توبہ کرنے کے بعد ایک مرتبہ صرف دل سے ساری پرانی خطاؤں کی سب سے پہلے، اس کے بعد جتنی اور کمیاں ہیں ان سے توبہ کر کے پھر ارادہ کر لو کہ اللہ مالک اپنے راستے پر چلے گئے، اب ان گمراہ کرنے والے پیروں اور مولویوں کی اور جو کتابیں انہوں نے پھیلا رکھی ہیں ہم ان کی بات نہ مانیں گے، تو پروردگار کا وعدہ ہے فَأُولَٰئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا، کہ ایسے لوگوں کے مالک ساری پرانی خطائیں چاہے وہ کفر شرک کی پہاڑوں کی ایسی غلطیاں ہوں، اللہ ان کو اسی کے مطابق اسی مقدار کی نیکیوں سے بدل دے گا، اس لیے کہ اللہ غفور رحیم ہے۔ اللہ کے بندو یہ ایک حقیقت ہے، قرآن و حدیث کی میری بات نہیں، تمہارے مالک کی بات ہے جو اس نے اپنی کتاب اور اپنے آخری رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے بتائی ہے۔ صحابہ نے عمل کیا، اللہ نے وعدہ پورا کر دیا، ہم اور ہم سے پہلے جو صدیوں سے لوگ ہمارے بزرگ تھے وہ گزرتے رہے ہیں، جہنم کی آگ میں اترتے رہے ہیں، ان کو اتارنے والے یہی ہیں، یہی پیڑ مولوی جن کو امت پالتی ہے اپنے پیسے سے، اور پھر وہ سانپ کی طرح سے دودھ پیتے ہیں اور پرکھ کر وہی کاٹتے ہیں، یہ آج وہ لوگ ہیں، اللہ ان سے ہوشیار کرے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ یہ بہت ہی پیاری اور مخلص اور مجاہدانہ آواز ہے ڈاکٹر مسعود الدین عثمانی رحمۃ اللہ علیہ کی، اور جس انداز سے یہ توبہ استغفار کر رہے ہیں اور اپنے ساتھیوں کو اور پوری دنیا کے انسانوں کو معافی مانگنے کی تلقین کر رہے ہیں کہ اپنے مالک اور خالق سے معافی مانگو دل کے ساتھ، تو جہاں جہاں تک یہ آواز پہنچے گوارنا میرے بھائیوں، میں اللہ سے معافی مانگتا ہوں۔
جتنا شرک ہوا ہے، کفر ہوا ہے، اس سے پہلے آج سے 37 سال پہلے یہ دعوت پہنچی تھی، اس وقت میں نے سچے دل کے ساتھ توبہ کی تھی، معافی مانگی تھی ہر شرک سے، واسطے وسیلے کے شرک سے، پکاروں کے شرک سے، نظر و نیازوں کے شرک سے، رکوع اور سجدے جو بھی ہوتے تھے یہ ان درباروں کے اوپر، اور یہ جتنی نظر و نیاز ہوتی تھی سب سے میں اللہ کی معافی مانگ چکا ہوں، اور اب اسی ایمان کو پھیلانا ہے۔ ڈاکٹر عثمانی رحمۃ اللہ علیہ 1986 میں دسمبر 1986 میں فوت ہو گئے، اور وہ اپنا کام کر کے چلے گئے ہیں۔ اب ہماری باری ہے، ہم نے اس دعوت کو جاری رکھنا ہے، ایمان کی اس شمع کو بجھنے نہیں دینا ہے، اور منظم طریقے سے یہ دعوت آگے بڑھتی جا رہی ہے۔ اور شیطان بھی ایکٹیو ہے، اس نے جماعت کے اوپر وقتاً فوقتاً وار کرنے کی کوشش کی ہے، اس راستے سے ہٹانے کی کوشش کی ہے، کچھ لوگ انفرادی طور پر ہٹتے بھی رہے ہیں، کیونکہ معاشرے کا پریشر، حکومت کا دباؤ جب آتا تھا، خود ان کے نفس کے اوپر پابندیاں لگتی تھیں، تو زیادہ دیر کچھ لوگ نہیں چل سکتے ہیں، اور خاص کر یہ مولوی ٹائپ لوگ تو بالکل نہیں ہمارے ساتھ چل سکتے ہیں، کیونکہ ان کے پیٹ کے اوپر لات پڑتی ہے، اور یہ توحید کی دعوت نہیں پھیلا سکتے ہیں۔ جتنے بھی ہیں آج ان کے مدرسے یہ شرک کے اڈے ہیں، اور ان کے جتنے یہ سلسلے ہیں، وہ بریلوی ہوں، دیوبندی ہوں، اہل حدیث ہوں، سلفی ہوں، اور یہ حنبلی ہوں، یہاں گلف میں میں نے دیکھا سارے کے سارے اجرتی ہیں، یہ دیندار نہیں ہیں، یہ دکاندار ہیں۔ تو ان کے پیچھے نمازیں پڑھنے والا، ان کے اپنا امام ماننے والا، وہ ایمان سے بالکل خالی ہے، اس کا کوئی عمل اللہ کے ہاں قابل قبول نہیں ہے۔ یہ راستے میں، ایمان کے راستے میں روڑے ہیں، جب تک ان کی ہوا اکھیڑ نہ دی جائے اور ان کی بنیادوں کو کاٹ نہ دیا جائے، شرک اور کفر کے ساتھ جو ان کے تعلقات ہیں اور ان کے اکابرین، اور صدیوں کا یہ معاملہ ہے۔ اللہ کے بندو، یہ ایمان کی دعوت اٹھی ہے اللہ کے فضل و کرم سے، اور ایک مجاہد عالم دین جو آرمی افسر بھی ہیں، ایکس کیپٹن ہیں، ریٹائرڈ پاکستان آرمی سے، اور لکھنؤ کے پہلے رہنے والے تھے، اور یہاں آئے ہیں، اور یہ توحید کی دعوت اس انداز سے دی ہے، اور بہت ہی خلوص کے ساتھ انہوں نے یہ دعوت دی ہے۔ تو یہ سارے مسلمانوں تک یہ پیغام ہے، چاہے انڈیا کے مسلمان ہوں، بنگلہ دیش کے ہوں، انڈونیشیا کے ہوں، پاکستان کے ہوں، یہ گلف کے ہوں، پوری دنیا کے مسلمانوں کو یہی ایک دعوت ہے، یہی سیدھا راستہ ہے، یہ سادہ دین ہے، سچا دین ہے، اور اس کو قبول کرو۔ ان مولویوں کو چھوڑو، ان پیروں کو چھوڑو، اور خاص کر ان سیاسی لوگوں کو بھی جو سیاسی انداز سے اسلام کا نام لیتے ہیں، کبھی مدینہ ریاست بنا دیں گے، اور کبھی کہتے ہیں ہم کتاب کو نافذ کر دیں گے اور نظام مصطفیٰ لے کے آئیں گے۔ یہ سارے کے سارے اسلام کی بجائے اسلام آباد کے اوپر زیادہ نظر رکھنے والے ہیں، اور دینداری کی بجائے یہ سارے دکاندار ہیں۔ اور یہ جو کچھ فرقے بن گئے ہیں مومنوں کے اندر بھی، ان کو بھی ہوش کے ناخن لینے چاہیے، اور جنہوں نے بغاوت کی ہے، جماعت سے نکلے ہیں، یہ جتنے بھی گروپ ہوں، 3-4 گروپ ہیں، یہ باغی گروپ ہیں، اور پھر باغیوں کے آگے مزید باغی کچھ گروپ ہیں، اور خاص کر محمد حنیف کا اور سعید احمد کا۔ سعید احمد کو اپنے انجام کو پہنچا، لیکن محمد حنیف کا جو گروپ ہے اس کے اندر 3 شرک آ گئے ہیں۔ سجدہ تعظیمی کا شرک، اور پھر کہتے ہیں اللہ تعالیٰ نے اپنی ایک صفت عیسیٰ علیہ السلام کو دے دی معجزانہ طور کے اوپر، یہ بہت بڑا شرک ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنی صفتیں نہیں دیتا ہے، وہ اکیلا ہے۔ اللہ تعالیٰ غور و فکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بہرحال جو مخلص مومن بچے تھے، ایمان خالص کے اوپر قائم ہیں، دوبارہ منظم ہو گئے ہیں، اور محمد حنیف کی معزولی کے بعد کمال خان صاحب کو جماعت کا امیر بنا دیا گیا ہے، لاہور میں وہ مقیم ہے۔ اللہ کے بندو، اس سچ کا ساتھ دو، یہی حق ہے، اور یہ ہے سچوں کا ساتھ دینا، یہ ہے حق کے لیے کھڑا ہو جانا، یہ ہے حق کی حمایت میں زبان کھولنا، اور یہ تبلیغ ہی صحیح معنوں میں تبلیغ ہے، اور یہ ہے اللہ کے راستے میں جہاد، اور بہت بڑا جہاد ہے قرآن کے ذریعے۔ انشاءاللہ یہ معاملہ بڑھتا جائے گا، اور آخر میں کفر و شرک کے جنازے کے اوپر یہ معاملہ رکے گا، اور پھر پوری دنیا کے اندر جس طرح ڈاکٹر صاحب فرما رہے ہیں کہ 7 سال ایسے آئیں گے، کوئی ایک کافر مشرک نہیں ہوگا، نہ ہندو ہوگا، نہ سکھ ہوگا، نہ یہودی ہوگا، نہ عیسائی ہوگا، نہ دیوبندی ہوگا، نہ بریلوی ہوگا، نہ قادیانی ہوگا، نہ شیعہ ہوگا، نہ سلفی ہوگا، نہ اہل حدیث ہوں، صرف مسلم ہوں گے پوری زمین کے اوپر۔ یہ ایک وقت آنے والا ہے قیامت سے پہلے، اور پھر آہستہ آہستہ پھر شیطان کا وار ہوگا، پھر یہ شرک کا دور دورہ ہوگا، اور آخر میں پھر یہ وقت آ جائے گا کہ اس زمین کے اوپر ایک مسلم نہیں ہوگا، اور یہ خرمستیوں کے اندر مگن ہوں گے کہ سور میں پھونک مار دی جائے گی۔ یہ اینڈ ہے اس دنیا کا، اللہ کے بندو، لیکن اس سے پہلے جو موقع ملا ہے اس سے فائدہ اٹھا لو۔
آپ کا ایک ایک لفظ لکھا جا رہا ہے، آپ کی نیتیں لکھی جا رہی ہیں، اور جو کچھ آپ اللہ کے راستے میں خرچ کرو گے، بیان کرو گے، اس کا بھرپور بدلہ اللہ تعالیٰ تمہیں دے گا، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ اللہ تعالیٰ ہماری ملک کی سرحدوں کی بھی حفاظت فرمائے، اس ملک کو چوروں اور ڈاکوؤں سے اپنی پناہ میں رکھے، اور مخلص لوگوں کو مالک آگے لائے۔ ایمان کی بنیاد کے اوپر تبدیلی آئے گی، جب بھی تبدیلی آئے گی یہ ووٹوں اور نوٹوں کے ذریعے نہیں آئے گی، یہ ایمان خالص کی دعوت کی وجہ سے آئے گی، ہجرت کی وجہ سے آئے گی، پھر قتال کی وجہ سے آئے گی۔ یہ ہے منصوبہ پورا، ہمیشہ ہر دور میں اسی طریقے سے ہوا ہے۔ اللہ تعالیٰ غور و فکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔